عید کے دن مولا علی شیر خدا، مولا مرتضیٰ مشکل کشا، حاجت روا، علی اسد اللہ انچنے آٹے کی روٹی کھا رہے تھے۔ عید کے دن کون؟ اللہ کا شیر، فاتح خیبر، میرے نبی کا ویر اور ہر مومن کا پیر، مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، عید کے دن انچنے آٹے کی روٹی کھا رہے۔ اب تو جس کے ایک روزہ بھی نہ رکھا ہو اس کی بھی آپ مبارکیں سنیں اور اس کی عید کی تیاریاں دیکھیں۔ غلام نے عرض کیا حضور آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے، آج آپ انچنے آٹے کی روٹی کھا رہے ہیں۔ آپ رو بھی پڑے اور فرمایا پہلی عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہیں، عید تو اس کی ہے جس کی نمازیں قبول ہیں، جس کی تلاوتیں قبول ہیں، جس کے صدقات قبول ہیں، جس کی خیراتیں قبول ہیں، جس کی سجدہ ریزیاں قبول ہیں، اور جس کی اللہ اللہ کا ضرب ذکر ہے اس کا قبول ہے۔ عید تو اس کی ہے۔ عاجزی کا عالم دیکھیں، مقام اور فضیلت کی بات کریں تو یہ خدا کی قسم مولا مشکل کشا شیر خدا کا مقام یہ ہے، اللہ اللہ قربان جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف میں بھائی چارہ قائم فرمایا، صحابہ میں، مہاجرین و انصار میں جب بھائی چارہ قائم فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو ابو بکر صدیق کا بھائی بنایا، کسی کو حضرت عمر فاروق کا بھائی بنایا اور کسی کو حضرت عثمان غنی کا بھائی بنایا۔ جب باری آئی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کھولے، فرمایا علی آؤ محمد کے سینے سے لگ جاؤ، اللہ نے تمہیں یہاں پر بھی میرا بھائی بنایا ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی بنایا۔ اللہ اکبر۔ مقام یہ ہے، مگر عاجزی کا عالم یہ ہے کہ آپ عید والے دن انچنے آٹے کی روٹی کھا رہے تھے۔ میرے بھائیو، ہمارے کابرین تو بڑے بڑے دنوں میں بھی عاجزی سے کام لیا ہے، اور آج جب میں یہ معاملہ دیکھتا ہوں کہ جناب یہ کل 2024 شروع ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، جی نیو ایئر خوشی منائی جا رہی ہے، نیو ایئر کی تیاری ہو رہی ہے، لباس سل رہے ہیں، نئے شوز لیے جا رہے ہیں، اس کی تیاری ہو رہی ہے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، رات کو شرلیاں چلیں گی اور ڈھول بجیں گے، گنے چلیں گی، فیر نکلیں گے، دوستوں کو مبارک دے رہے ہیں، یاروں کو مبارک دے رہے ہیں، فیس بک بھری پڑی ہے لوگوں کی مبارکوں سے، کوئی کسی سے معافیاں مانگ رہا ہے، کوئی کسی کو مبارکیں دے رہا ہے۔ معافیاں مانگے اچھی بات ہے، مبارک کس بات کی دے رہے ہیں؟ ہم نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا جی 2023 میں؟ ہم نے فلسطین آزاد کروا لیا ہے، ہم نے کشمیر آزاد کروا لیا ہے، ہم نے اسلام کو تخت پر لایا ہے، کیا کون سا کارنامہ ہم نے سر انجام دیا؟ کس بات کی مبارکیں دے رہے ہیں؟ کیا ہم نے پہلے سے زیادہ دین پر کام کرنا شروع کر دیا؟ کس بات کی مبارکباد ہے؟ ضلالت کی؟ فلسطین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جا رہا ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں کباب بن رہی ہیں، عورتوں کے سر بالکل برہنہ ہو گئے اور ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، کھڈرات کی شکل دے دی، اور تم کس بات کی خوشی کر رہے ہو؟ کس بات کی مبارک؟ کچھ حیا ہونی چاہیے، کچھ شرم ہونی چاہیے، خدا کے لیے کچھ حیا کریں، کوئی شرم کریں۔ اسلامی سال جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم عیسائی نہیں ہیں، یہ عیسائی لوگ مبارکیں دیں، ان کا بند ہے۔ یہ عیسوی سال ہے، اسلامی سال یکم محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحج میں ختم ہوتا ہے۔ نہ تو یہ ہمارا سال ختم ہو رہا ہے، نہ ہی ہمارا سال شروع ہو رہا ہے۔
اور اگر ہم اپنی ملک کی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں کہ ہمارے ملک میں یہی تاریخ کیلنڈر چلتا ہے، تو وہی اس بات کو دیکھیں کہ ہم نے کون سا تیر مارا ہے، کس بات کی ہم خوشیاں کریں۔ ہم نے کوئی ایسی چیز بنائی ہے کہ جو دنیا کو انوکھی لگ رہی، ہم نے کوئی اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا ہے، ہماری جو ہے وہ ہماری جو کابینہ ہے اس نے کوئی نیا کام کر دیا، کوئی غریبوں کو ریلیف دیا ہے، کوئی ملک کو سنوارا ہے، کیا کیا ہے سوائے ملک کو اجاڑنے اور دنیا میں اپنے آپ کو بدنام کروانے کے علاوہ کیا کیا ہے بھائی؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، خوشی بنتی نہیں۔ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے ڈریں اور استغفار کریں۔ استغفار کا ٹائم ہے، استغفار کریں اور یوں سمجھیں کہ ایک زندگی کی اس دیوار سے ایک اینٹ اور اتر گئی۔ اس بات کی خوشی کیا ہوگی؟ یہ لڑکیاں لڑکوں کو، لڑکے لڑکیوں کو، یاروں کو، فرینڈ کو، دوستوں کو، سہیلیوں کو، اپنے دوستوں کو جو ہے وہ جناب مبارک دیں، نیو ایئر مبارک، ہیپی نیو ایئر۔ استغفر اللہ، اللہ یعوذ باللہ۔ اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے اسلاف جو ہیں، خدا کی قسم انہوں نے تو عیدیں بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی میں گر گرا کر منائی ہے۔ لوگوں کو پیغام دیا ہے بھائی خوشی اس کو منانی چاہیے جس پر عرش والا راضی ہے، خوشی اس کو منانی چاہیے جس نے اپنے گناہ بخشوا لیے، خوشی اس کو منانی چاہیے جس نے اپنی توبہ کی اور اس کی توبہ قبول ہو گئی، خوشی اس کو منانی چاہیے جس نے اپنے روٹھے ماں باپ کو راضی کر لیا، خوشی اس کو منانی چاہیے جس نے اپنے دکھی بہن بھائی کی مدد کی ہے، خوشی اس کو منانی چاہیے جس نے اپنے محلے میں یتیموں، بیواؤں، بے کسوں اور بے بسوں کی مدد کی ہے، ان کے ساتھ تعاون کیا۔ تم کس بات کی خوشی مناتے؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو اور نیک کام کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اچھے کاموں کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر برے عمل سے، ہر بری بات سے، ہر بری فطرت سے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دن خوشی منائیں جس دن آپ کا دن جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہا، اس دن خوشی منائیں جس دن آپ نے زیادہ تعداد میں قرآن پاک کی آیات پڑھی، اس دن خوشی منائیں جس دن آپ نے 5 نمازوں کے ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھا ہے، اس دن خوشی منائیں جس دن آپ نے اپنی حلال کی کمائی سے غربا کی مدد کی ہے، اس دن خوشی منائیں جس دن آپ نے کسی بے سہارا کا آپ سہارا بنے، اس دن خوشی منائیں جس دن آپ نے کسی مظلوم کا ساتھ دیا ہے۔ خدا کا واسطہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فلسطین کے حق میں تو آواز اٹھا نہیں سکے، اب نیو ایئر کے آپ نے چرچے کر دیے۔ استغفار کرنے کا وقت ہے۔ اللہ پاک اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔